اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کی پہلی صفت سفیر کے بارے میں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی ایسی صفات ہیں جن کی مخالف صفت نہیں، یعنی ان کی ضد نہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی تھی صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ متضادہ کی 5 صفات تھیں، ان 5 صفات کی مخالف صفات بھی ہیں، یعنی ان کی ضد بھی ہیں، جو ہم پہلے والے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے صفات لازمہ متضادہ کی سب سے پہلی صفت ہمس ہے، ہمس کی جو مخالف صفت ہے وہ جہر ہے۔ اسی طرح شدت ہے، شدت کی رخاوت ہے لیکن اس کے درمیان میں توسط بھی ایک صفت ہے۔ اور جیسے استعلاء ہے، استعلاء کی ضد جو ہے استفال ہے، اور اطباق ہے، اطباق کی ضد انفتاح ہے، اذلاق ہے، اذلاق کی ضد جو ہے وہ اسمات ہے۔ جو یہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی صفات ہیں، ان کی کوئی ضد نہیں ہے، یہ ایک ہی صفت ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سفیر کے بارے میں ہے۔ آج ہم سفیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے ہر روز نئے آنے والے اسباق آپ کو آسانی سے نظر آ سکیں اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں۔ سامعین اکرام، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سفیر کا لغوی معنی ہے سیٹی، اور یہ 3 حروف ہیں۔ سفیر کی جن حروف میں صفت پائی جاتی ہے وہ 3 حروف ہیں، ز، سین اور صاد۔ یہ 3 حروف ہیں، ان 3 حروف میں سفیر کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی حروف کے ادا کرتے وقت ایک تیز آواز سیٹی کی آواز کی طرح پیدا ہوتی ہے۔ ان 3 حروف میں ایک سیٹی کی، جب ان کو ہم ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت ایک سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے، تیز سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 3 حروف ہیں ز، سین اور صاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ان تینوں حروف کا جو مخرج ہے وہ مخرج بھی ایک ہی ہے۔ ز، سین اور صاد کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا سفلا یعنی سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے ز، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کی نوک جب سامنے والے جو نیچے والے 2 دانت ہیں، سامنے والے ثنایا سفلا، ان کی نوک پر زبان کی نوک لگے تو یہاں سے ز، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو ز اور سین میں جو ہے زبان جو ہے آگے سے جو ایسے اٹھی ہوتی ہے اور پیچھے سے نیچے رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صاد ہے، صاد میں جو ہے زبان آگے سے بھی اٹھتی ہے اور پیچھے سے بھی اٹھتی ہے، اور درمیان سے جو ہے نیچے رہتی ہے، اور آواز یہاں پہ بند ہو جاتی ہے۔ اوپر تالو اور زبان کے درمیان میں آواز بند ہو جاتی ہے، اور یہاں سے جو ہے تھوڑی سی آواز باہر نکلتی ہے جس سے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ز اور سین ہے، سین اور ز میں آواز جو ہے تھوڑی سی باہر نکلتی ہے اور یہ سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ صاد میں صفت ادباغ بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ موٹا پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو حروف ہیں یہ باریک پڑتے ہیں، ز اور سین، اس میں سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے اور یہ باریک حروف ہیں۔ اور صاد جو ہے جب صفت اطباق اس میں پائی جاتی ہے تو یہ حروف موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
صفت استعلاء کی وجہ سے بھی آواز اوپر جاتی ہے، اور صفت اطباق کی وجہ سے آواز بیچ میں رہ رہی ہے، اور صفت صفیر کی وجہ سے آواز تھوڑی سی باہر نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اس کو جب یہ موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز بھی نکلے گی، اور اس کو موٹا پڑھنا ہے دوسرے حروف کے مقابلے میں، جیسے یہ زا اور سین ہے، یہ باریک پڑھنے ہیں، تو اس کو ایسے پڑھیں گے از 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 اس اس، اور اس کو موٹا پڑھیں گے اس اس اس۔ یہ ایک اور غلطی کرتے ہیں اکثر لوگ پڑھتے ہوئے کہ جب اس پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، ہونٹ گول نہیں ہوتے، ہونٹ سیدھے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور آواز جو ہے سیٹی کی آواز بھی نکلنی چاہیے، اور ہونٹوں کو گول نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں اور کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں زا ہے، زا میں جہر کی صفت پائی جاتی ہے، جو ہم نے پچھلے صفات لازمہ متضادہ پڑھی تھی، تو اس میں یہ صفات تھیں جہر، تو جہر کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی آواز بند ہو جاتی ہے اس میں، زا میں از از، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو ہے سین اور سواد، اس میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی سانس جاری رہتی ہے، اس 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 اس، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں حروف میں رخاوت کی صفت پائی جاتی ہے، زا، سین اور سواد میں، یعنی آواز جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ زا میں جو ہے اور سین میں، ان دونوں میں استفال کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی باریک پڑھیں گے، ان دونوں حروف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو سواد ہے، سواد میں استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی موٹا پڑھیں گے، استعلاء کی صفت کی وجہ سے یہ حروف موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور زا اور سین میں انفتاح کی صفت پائی جاتی ہے، اور سواد میں جو ہے اطباق کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی زیادہ موٹا پڑھیں گے، اطباق کی صفت میں زیادہ موٹا پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان تینوں میں، زا اور سین اور سواد میں، اسمات کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی جماؤ اور مضبوطی سے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں میں جو ہے آج کے جو سبق تھا سفیر، تو سفیر کی جو صفت ہے ان میں پائی جاتی ہے، یعنی سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، ان تینوں حروف میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ یہ تینوں حروف کو حروف سفیر بھی کہتے ہیں، یعنی حروف کے ادا کرتے وقت ایک تیز آواز سیٹی کی آواز کی طرح پیدا ہو، اور یہ صفت ان تینوں حروف میں پائی جاتی ہے، زا، سین اور صاد میں، ٹھیک ہے۔ تو زا اور سین باریک پڑھا جاتا ہے، اور جو صاد ہے اس میں جو ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ سیٹی کی آواز بھی آتی ہے اس میں۔ تو معزز سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔